جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب احسن اقبال صاحب نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس نے متفقہ طور پر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کا اجلاس کل ہوگا، اور یہ کمیٹی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی سربراہی میں کل اپنا اجلاس منعقد کرے گی، جس میں جناب میاں افتخار حسین، جناب ڈاکٹر جمال دینی، جناب طاہر بزنجو، جناب محمد عثمان کاکڑ، جناب اکرم خان درانی، جناب راجہ پرویز اشرف اور جناب حافظ عبدالکریم صاحب شرکت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل پارلیمنٹ لاجز کے سامنے جب مسلم لیگ کے قائدین پریس سے بات کر رہے تھے، اس وقت پی ٹی آئی کے غنڈوں نے ان پر حملہ کیا، ملک کے انتہائی محترم اور باوقار سیاسی قائدین کی توہین و تذلیل کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے آنچل کو بھی انہوں نے سپوتاش کرنے کی کوشش کی، تار تار کرنے کی کوشش کی۔ یہ انتہائی قابل نفرت واقعہ ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جس طرح کا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے، اور جس طرح کی ان کی قیادت اپنے اخلاق و اطوار اپنے کارکنوں میں منتقل کر رہے ہیں، یہ اس کا مظاہرہ تھا۔ اجلاس نے اس کا نوٹس لیا اور اسے حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا۔ جیسے کہ پی ڈی ایم اعلان کر چکا ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا، اور ملک کے تمام علاقوں سے، کونے کونے سے قافلے روانہ ہوں گے۔ آج کے اجلاس میں 26 مارچ کو لانگ مارچ کے آغاز کا اعادہ کیا گیا، اور پورے قوم سے اپیل کی گئی کہ ملک سے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے
قوم کردار ادا کرے. 30 تاریخ تک یہ قافلے منظر مقصود پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور لانگ مارچ کے یہاں قیام اور اس کے یہاں پر قیام کی حکمت عملی، اس کے لیے 15 مارچ کو سربراہی اجلاس دوبارہ ہوگا، جس میں مزید تفصیلات واضح کی جائیں گی. ہفتے کے روز قومی اسمبلی میں جس طرح سے ایک جعلی وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، آئین کے آرٹیکل 91 کلاس 7 کے تحت یہ اجلاس صدر ہی بلا سکتا ہے، لیکن یہاں اس اجلاس کو بلانے کے لیے جعلی وزیر اعظم نے سمری بھیجی ہے، جبکہ آئین میں وزیر اعظم کے حوالے سے سمری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. براہ راست جب صدر مملکت اطمینان حاصل کر لے کہ اب یہ اکثریت کا اعتماد کھو چکا ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیں. لہذا آئین کے تحت یہ اجلاس نہیں بلایا گیا، یہ اجلاس بھی غیر آئینی ہے اور اس کے اندر اعتماد کا ووٹ بھی غیر آئینی ہے. اس اعتماد کے ووٹ کی کوئی آئینی، دستوری اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے. اور پھر اس کے اندر جو مزید کھیل کھیلے گئے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے منظر عام پر آ رہے ہیں. پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے سینٹ کے حالیہ انتخابات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور اس امر کے شواہد موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹیلیجنس کے اداروں نے ووٹرز پر دھمکیوں اور ترغیبات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کی ہے. اجلاس نے انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کی مذمت کی اور خبردار کیا کہ اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یہی رویہ رہا تو پی ڈی ایم تمام حقائق کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہوگی. ایک طرف پی ٹی آئی تمام ناجائز حربے استعمال کر رہی ہے.
اور دوسری طرف پرلے درجے کے احمقانہ اقدامات بھی کر رہی ہے. کہ آج انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں منتخب ہونے والے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کے نتیجے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے اور روایات سے ہٹ کر ارلی ہیئرنگ کا بھی اس نے اعلان کر دیا ہے تاکہ گیلانی صاحب کے نوٹیفیکیشن کو رکوایا جا سکے. اگر انتخاب غلط تھا تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی بھیجنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اسی وقت یہ دعویٰ دائر کر سکتے تھے کہ میں اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا. آپ کے خلاف فیصلہ آیا اور آپ مجبور ہوئے کہ آپ صدر مملکت سے کہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں، آپ اجلاس بلائیں. اس طرح کی بے سروپا اقدامات کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں کیے جا سکتے. لہذا ایسے اقدامات اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکیں گی. انشاءاللہ عوام اپنی پوری قوت کے ساتھ ایسے ناجائز اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے متحرک رہے گی اور اپنی منزل ضرور پائے گی اور ووٹ کا اپنا حق واپس حاصل کر کے رہے گی انشاءاللہ العزیز. جی وہی نا میں نے کہا ارلی ہیئرنگ کی بات. اس کے بعد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پریس اسٹاپ کریں گے. I think سوال کر لیں پھر. ہاں جی چلیے باری باری وقار سچی صاحب کو میں نے فلور دی پیس اس کو ہاں جی کٹ گیا نہیں چلا. ایسا کیا اختلاف ہے میڈیا میں کہ ڈپٹی چیئرمین کا اپنا نام نہیں دیا ہے کہ فارمولا موجود تھا اور دوبارہ کمیٹی کر دی گئی؟ نہیں، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے پہلے سے ذہن موجود تھا اور اس سے پہلے جو دوسرا عہدہ ہے اس کے لیے کوئی پہلے مشاورت نہیں تھی. تو اس حوالے سے وہ بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، کل ہی اجلاس ہو رہا ہے اس کا، تاکہ ہم اتفاق رائے سے سارے مسئلے طے کریں. حکومت وقت نے بھی اپنے ڈیپٹی چیئرمین کا امیدوار کا اب تک اعلان نہیں کیا. تو جہاں یہ کمیٹی پی ڈی ایم کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کریں گے، حکومت کے لیے بھی 3 دن ہے اگر ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے. کہ یہ سارے فیکٹرز وہ کمیٹی سامنے رکھے گی. جی سہیل ایک سیکنڈ سہیل صاحب ایک منٹ. جی ہم اپنے آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد ہی اس پر کوئی قدم اٹھائیں. سہیل صاحب کوئی مواخذے کی تحریک یا کوئی ایسی صورتحال میں پی ڈی ایم نے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر کی طرف وزیر اعظم کو رجوع کرنا چاہیے تھا، تو اس حوالے سے مواخذے کی تحریک کی آوازیں سنائی دیں گی، جس پر آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی اتنے زیادہ نکات ہمارے زیر غور نہیں تھے. جو ایجنڈا ہمارے ساتھ سامنے تھا ہم نے اسی کو فوکس رکھا ہے. جی گربانی صاحب نمبر گیم کی بات رہی، ووٹ آف کانفیڈنس کیا گیا اس حوالے سے، جیسے گیلانی صاحب کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے، وہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا نمبر گیم سے متعلق یا اسپیکر کے کردار سے متعلق جو آپ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے تو ان کے خلاف آپ تحریک لانے کے حوالے سے کوئی حسنی فیصلہ ہوا ہے؟ دوسری جو لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے کوئی مسلسل ایک پنڈی کا آپشن آ رہا ہے، تو کیا راول پنڈی کا آپشن ابھی بھی موجود ہے، ادھر جایا جا سکتا ہے؟ جہاں تک گیلانی صاحب کو چیلنج کرنا کا سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے سے پہلے ایک بار پھر حکومت نے اپنے ہار مان چکا ہے. وہ جانتے ہیں
کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں یہ سینٹ الیکشن ہارا ہے، اس کے باوجود کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ڈرامہ کا نو کانفیڈنس ووٹ کا سلسلہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے، ان سارے ہیڈ کنٹری کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اگر سینٹ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو روک سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اونچے ہتھکندے استعمال کر کے غیر جمہوری طریقہ کار کو اپنا کے ہمارا کینڈیڈیٹ کو روکنا چاہتے ہیں، مگر ہم الیکشن کمیشن سے بہت امید رکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بائی الیکشنز میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے سٹینڈ لیا، جیسے انہوں نے آئین پہ کوئی سودا نہیں کیا، ویسے ہی وہ نیشنل اسمبلی سے منتخب سینیٹر الیکٹ سید یوسف رضا گیلانی کے سامنے بھی کوئی ہتھ کنڈے کھڑے نہیں کریں گے۔ ہم اپنے عدالت پہ بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی فورس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا امیدوار کو، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا امیدوار جیتیں گے تو اس کو وہ کسی طریقے سے ریس سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں، مگر ان کی یہ ساری کوششیں انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں گے۔ 12 تاریخ کو الیکشن ہوگا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جیتیں گے۔ جہاں تک ہمارا لانگ مارچ کا سوال ہے، اس پہ ہم نے ہمارا پچھلے جو سربراہ اجلاس ہے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا تھا، اعلان بھی کیا تھا، اور اس کے جو بھی لاجسٹکس ہے، جو بھی پریکٹیکلٹیز ہے، سارے کے سارے پارٹیز ایک پیج پہ ہیں۔ میرا خیال میں فیض آباد کا نام لیا گیا ہے، تو فیض آباد دونوں پنڈی میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی۔ جی عبد المالک صاحب جی آ رہے ہیں۔ آج کے اجلاس میں ہم نے کوئی ایسی بات ڈسکس نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں تھے ان میٹنگز میں آپ کے سامنے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میڈیا میں کچھ غلط خبریں آئی ہیں ہمارے ملاقات کے مطابق۔ جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کیو کا ملاقات تھا، وہ میں کافی دیر سے چودھری شجاعت صاحب کا صحت پوچھنے کے لیے پہنچنا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ کل مجھے وہ موقع ملا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھا، ہمارا قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز شریف صاحب ہی ہے۔ 2 سال بعد حمزہ شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آیا ہے، تو ہمارا ملنا بنتا ہے، ہمارا بات کرنا بھی بنتا ہے۔ ہم سب اتحادی ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بینر کے نیچے، لیکن میں نے ہر پریس کانفرنس میں آپ ہی کے سامنے بار بار یہ موقف دہرایا ہے، ایمفسائز کیا ہے کہ اب فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لیں گے۔ کیا عدم اعتماد استعمال ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، کب ہونا ہے، یہ سارے فیصلے کنسنسس کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہی کر سکتے ہیں۔ میں اس سے پہلے ایسے کوئی اعلان نہیں کر سکتا۔ عثمان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو بلیو کرنا چاہیے، نمبر گیم 2 یا 3 ووٹوں کا فرق ہوگا۔ اگر خدا نہ خاصہ آپ کے میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ یہ زمین کی عوام کی ہم جانتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو تو ہمارے امیدوار جیت جائیں۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہمارا مطالبہ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مطالبہ ہے، تو وہ صرف ایک چیئرمین کا الیکشن میں نہیں، صرف ایک سینٹ کے الیکشن میں نہیں، وہ ہر الیکشن میں ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر ادارے اپنے اپنے کام کرے اور اپنے ڈومین میں رہے۔ اگر اس کا کوئی خلاف ورزی ہوتا ہے، چاہے وہ سینٹ الیکشن میں ہو یا کسی اور الیکشن میں ہو، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ہم نے کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ سارے حقائق عوام کے سامنے لے کر آئیں۔
ذرا میرا خیال میں سب کو دیں گے. مریم صاحبہ ذرا بات کر لیں پھر اس کے بعد. اور تو نہیں، میں یہ جو بلاول صاحب نے بات کی اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ سینٹ میں چیئرمین کے الیکشن میں آپ مائنورٹی میں ہیں، حکومت اور اس کے اتحادی مائنورٹی میں ہیں، ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے، اپوزیشن کے پاس مطلوبہ تعداد ہے، اپوزیشن جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، تو آپ نے کس بیسس پہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے؟ وہ کینڈیڈیٹ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے جس میں وہ آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ کس بیسس پہ کھڑا کیا ہے؟ وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے کامیاب ہونے کی صرف 2-3 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ آپ پیسے سے خرید و فروخت کریں، دوسرا یہ کہ آپ ایجنسیز کو استعمال کر کے دباؤ ڈال کے آپ اراکین کو سینٹ میں اپوزیشن کے اراکین کو توڑنے کی، ان کو اپنی جماعت کی پالیسی سے یا ڈسپلن سے ہٹ کے ووٹ دینے کی آپ ان کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں، ان کو فون کالز آئیں جو کہ آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اسی بیسس پہ آپ سینٹ کا الیکشن صرف جیت سکتے ہیں کیونکہ آپ مائنورٹی میں ہیں، آپ کے پاس مطلوبہ تعداد تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ بہت بھاشن سنتے آئے ہیں. ہم جب سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ ہار رہے ہیں، تو ہم نے گھنٹوں یہ بھاشن سنے ٹی وی کے اوپر کہ جی سینٹ میں پیسہ چلتا ہے، سینٹ میں یہ چلتا ہے، سینٹ میں وہ چلتا ہے، اوپن ہینڈز آف ہینڈز ہونا چاہیے، سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اب قوم انتظار کر رہی ہے کہ آپ کب یہ اعلان فرمائیں گے کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے، اور کب آپ آرڈیننس لے کر آئیں گے، کب آپ ای سی پی سے یہ رائے مانگیں گے، کب آپ سپریم کورٹ لے کر جائیں گے یہ مسئلہ کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے اور خفیہ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. تو قوم اس پہ انتظار کر رہی ہے. جی آپ کو دیتے ٹھیک. آ رہے ہیں. پنجاب میں تحریک اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کے میں تھینک یو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں پہلے بھی جو پارٹی جیتی تھی پنجاب میں اتنی 2018 کے الیکشن میں بدترین دھاندلی کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ نون جیتی تھی، تو وہاں پر حکومت بنانا مسلم لیگ نون کا حق تھا جو اس سے دھونس اور دھاندلی سے چھینا گیا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پنجاب میں ابھی بھی پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے، اور اس میں ہم کسی ایسے انسان کو ریپلیس کر دیں کسی دوسرے ایسے انسان کے ساتھ جو میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، تو میرا خیال ہے یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے. ہم ایک انسان کو گرا کے انہی کا دوسرا انسان لانے کے لیے ہم نے یہ جد و جہد نہیں کی. تو یہ فیصلہ ہم آپس پہ بیٹھ کے پی ڈی ایم جب بیٹھیں گے ہم اس پہ غور کریں گے. لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب اسمبلی کے بہت سارے حکومتی جماعت کے ایم پی ایز ہمارے ساتھ رابطے میں اور بہت بڑی تعداد میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو ہم یہ سب چیزیں سامنے رکھ کے اس پہ فیصلہ کریں گے. تھینک یو. میرا سوال آپ سے ہے کہ پی ڈی ایم اسمبلی کے معاملے میں آج کیا بات چیت ہوئی ہے اور اس پر دیا جا رہا تھا. دوسرا لانگ مارچ کتنے تک رہے گا، اس پر کتنے اخراجات آئیں گے اور وہ کون برداشت کریں گے؟ سر اس کو سپلیمنٹ میں کرنا ہے. میں مولانا صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ لانگ مارچ کا اس دفعہ ہدف کیا ہوگا یا پہلے کی طرح جو ہے آپ اس کی حکمت عملی کے تحت واپس لوٹ جائیں گے؟ دیکھیے جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس میں استعفوں کا آپشن ہر صورت میں موجود ہے، کیونکہ ہم بے نتیجہ جو ہے وہ لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتے، نہ عوام کو اس طرح کی کوئی ایسی مشقت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم تحریک کو تحریک کے انداز میں لے جانا چاہتے ہیں اور اس کو نتیجہ خیز ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ اس میں اب استعفے تمام پارٹیوں کے سربراہوں کو مل چکے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس آپشن کو کوئی نظر انداز کر رہے ہیں. لیکن میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہم کچھ معاملات کے لیے
15 को फिर मिल रहे हैं और कुछ जुजियात हैं कि जो उनको हम क्लियर करना चाहेंगे इंशाल्लाह। हाफिज माजी साहब जी, हाफिज साहब दे रहे जी, दे रहे। एक मिनट जी हाफिज साहब आप ये बताएं कि आप तख्त चाहते हैं या तख्ता चाहते हैं? तख्ता किस तरह होता है और तख्त कैसे होता है ज़रा बता तो दें। देखिए, हम इक़्तिदार में इस तरह नहीं आना चाहते कि जिसका न कोई सर हो न पैर हो और चोर दरवाज़ों से और इस तरीके से के गैर जमहूरी तरीक़ों से। हमने हर काम हर अपने मौके पे करना है। आज सेनेट का इलेक्शन आया, आपने देखा, हमने उसमें हिस्सा लिया और हम उसमें जीते हैं। अभी दूसरा मरहला आ रहा है सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन का, सो उसमें हमने अपना कैंडिडेट जो है उसका अनाउंस कर दिया है। बाकी जितने सवालात आप कर रहे हैं यही वो सवालात हैं जो सियासी फ़ज़ा में घूम रहे हैं और इंशाअल्लाह एक एक करके आप हजरात को हम हतमी फैसले सामने देते रहेंगे इंशाअल्लाह। सजाद कुरैशी साहब जी, सर ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा इलेक्शन हुए हैं उसमें पीडीएम का एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से वो जो मिला जुला रुझान रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का उसमें असरअंदाज हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब देखा गया है कि पीडीएम की जाने से जितने भी इलेक्शन हुए हैं हुकूमत के वक्त को वाइट वॉश किया गया है। तो क्या समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन में जो एस्टैब्लिशमेंट है ये असरअंदाज होगी? जैसे मैंने पहले भी कहा है, जहां हम इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल को कंडेम करते हैं, वहां अगर वो अमल दखल नहीं करते हैं तो हम वेलकम करेंगे। हमें ये एक मुसलसल एक हकीकत बनाना है पाकिस्तान में। ये एक दिस शुडंट बी द एक्सेप्शन दैट प्रूव्स द रूल, इट शुड बी अ परमानेंट रियलिटी कि हर इदारा अपना अपना काम करते हैं, अपने दायरे में रह के काम करते हैं। ये वाहिद रास्ता है कि पाकिस्तानी रियासत तरक्की करे, पाकिस्तानी जमहूरियत तरक्की करे और फिर पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर सकती है। जहाँ तक सेनेट के इलेक्शन का सवाल है और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन का सवाल है, मौलाना फजल रहमान साहब ने आपके सामने जो हमारा मीटिंग का रेजोल्यूशन है वो रखा है, जिसमें हमने स्पेसिफिकली कहा है कि जो अगर कोई मुदाखलत चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में या डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में होगा, हम कौम के सामने सारे हकायक इंशाअल्लाह ताला लेकर आएंगे। हम सब चाहते हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। उन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। वो तरीक़ेकार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कंसेंसस के साथ फैसला करेंगे और कंसेंसस के साथ ऐलान करेंगे। जहाँ तक ये सवाल है नून लीग का या दूसरी पार्टीज़ का, मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग इनकार करेगा कि शहबाज शरीफ साहब को हम वज़ीर आज़म बनाएं या हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाएं। वो सिर्फ हम सब का जो मुतालबा है कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों इसमें इन्वॉल्व ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, जमहूरी तरीके से हो, तो कोई इसने इनकार नहीं करेगा। मेरा ख्याल मुकम्मल सवालात तो मुकम्मल हो गए मेरा ख्याल। बस दो रह गए। एक दो सवाल कि हमने देखा कि पीडीएम पहले जारखाना थी, लेकिन कराची के जलसे में हमने देखा कि साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने तहरीर की थी, उन्होंने कहा था कि दोस्तों यानी कि आप सब दोस्तों जिगर गुलशन को खाते थे कि आप हमारी बात सुने कि हमने किस तरह एक तहसील अपनानी है, किस हुकूमत को आप टाइम भी दें। और कराची नहीं तो लड़काना था। उसके बाद हमने देखा कि आप पीडीएम की तहसील में तब्दीली आई, मौसम कराची नहीं तो लड़काना था और सबसे बड़ी कामयाबी सेनेट की इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है। तो फिर असली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कोई के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आए हैं।
हमने सारे फैसले मिलके लिए हैं और उसी पे हम अमल कर रहे हैं। हमारा पहले दिन पे जो 20 सितंबर पे यहाँ मीटिंग हुआ था और हमने आपके सामने एक्शन प्लान ले किया था, उसमें हमारा हर फोरम पे इनको चैलेंज करने की बात था, हमारा लॉन्ग मार्च की बात था, हमारा अदम एतमाद की बात था, हमारा इस्तीफों की बात थी। तो ये सारे बातें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ऑब्वियसली जब हम आपस में बैठते हैं तो सारे पार्टीज का मुख्तलिफ राय हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा हतमी फैसला है वो कंसेंसस के साथ हम आपके सामने रखते हैं। किसने कहा जल्दी है? नहीं, ऐसा नहीं कुछ। आप देखिए, आप एक सवाल करें ना। अभी आपने एक सवाल किया कि आपने इस्तीफे अभी तक ऐलान क्यों नहीं किए। अभी आप कहते हैं आपको इस्तीफों में जल्दी क्यों है। ये दो सवालों में तजाद है। तो अब सवाल आपको हमारी एकजहती पसंद नहीं आती? नहीं, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौलाना साहब ने सही फरमाया कि आपको यकजहती पसंद भी आनी चाहिए, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन से PDM ने, जिसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है, जो अचीव किया है उसने पूरे मुल्क को हिला के रखा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। वो पढ़ लिए? थैंक यू।